بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل ایمان کو حکم ہوا تھا کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے اور عاشق رسول پھر عثمان غنی، جو کئی دہائیوں سے خلق خدا کا روحانی علاج کر رہے ہیں، بھاولپور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم پور میں حرم گوشہ درود کے نام سے ایک ایسے گوشے کی بنیاد رکھ دی ہے جس میں غلاف کعبہ اپنا نور بکھیر رہا ہے۔ 40 سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہنے والا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاف تمام رحمتیں اور درد گزر کا سبق ہر اس آنکھ کو عطا کرتا ہے جس کی آنکھ عز و عقیدت سے اس کی طرف اٹھتی ہے۔ 20 ہجری اور خلفائے راشدین کے دور کے سکے اس گوشہ درود کی عظمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہر نظر اس امید پر ان سکوں کی طرف اٹھتی ہے کہ نہ جانے کس سکے کو کس عظیم المرتبت شخصیت کا ہاتھ لگا ہو۔ خانہ کعبہ کے اندر بچھا ہوا قالین، برتن اور دنیا میں جنت کی موجودگی کا گواہ یعنی ریاض الجنہ میں بچھا ہوا قالین، 12ویں صدی کے آغاز اور خلفائے راشدین کے دور کے انتہائی نفاست سے تیار کیے ہوئے خوبصورت فانوس، اس گوشہ درود جس کی عظمت اور شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافے کا موجب بنے ہیں۔ ان سب عظیم نشانیوں کے علاوہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی موئے مبارک میاں طاہر یعقوب نے اس گوشہ درود کی عظمتوں میں اضافے کے لیے پیش کیا ہے۔ میاں طاہر یعقوب بھی روحانی طریقہ علاج میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ گوشہ درود کا دیدار کرتے ہوئے درود پاک کا تحفہ اپنے آقا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے جائیں۔ تو یہاں جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کچھ چیزیں عطا ہوئی ہیں جس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی شرفیاں ہیں، اس کے اندر کچھ مہر نبوت ہیں، یہ عطا ہوئی ہیں، اور اسی طرح یہ قندیل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو چیزیں عطا ہوئی ہیں تو میں نے منشی محمد رمضان بحالی معذورہ سینٹر کے اندر ایک کمرہ جس کا نام میں نے گوشہ حرم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اس کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ کی ایک خاص عطا ہے کہ مجھ ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتنی قیمتی چیزوں سے نوازا ہے، تو یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے۔ میں اس وقت جو مجھے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے پہ عطا ہوئی ہیں چیزیں، اس کے اندر غلاف کعبہ ہے، غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو سعودی گورنمنٹ نے اور سعودی مہربانوں نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو یہ میں نے منشی محمد رمضان خان ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر، بحالی معذورہ سینٹر کے اندر ایک گوشہ حرم درود صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، تو میں آپ کو بھی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ میں نے مین انٹرسٹ پہ کعبہ شریف کا غلاف مجھے ماشاءاللہ بہت بڑا پیس عطا ہوا تھا، تو یہ ہے غلاف کعبہ جو کہ مجھے ملا تھا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا پورا اسی مجھے مل گیا تھا، تو یہ آپ کو زیارت کروا رہا ہوں۔ کعبہ شریف کا غلاف مبارک ہے،
میں الحمدللہ گوشہ حرم درود کے اندر داخل ہو گیا ہوں، تو یہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا عکس ہے، روضہ مبارک کی تصویر ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصویر ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا جو غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ 40 سال کے بعد چینج ہوتا ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا غلاف مبارک ہے۔ اسی طرح یہ غلاف کعبہ ہے، کعبہ شریف کا غلاف ہے، اور یہ بھی غلاف کعبہ ہے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ایک خاص جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ میں جس کارپٹ پہ کھڑا ہوں یہ ریاض الجنہ کا کارپٹ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک خاص جگہ ہے ریاض الجنہ، تو یہ ریاض الجنہ کے کارپٹ ہے جو مجھے ان دوستوں نے عطا کیے ہیں، ان کی خاص مہربانی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا جو غلاف ہے اس کے اوپر لگی ہوئی قندیل مبارک ہے، اس کے اوپر جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ 1206 ہجری ہے۔ اس کے اوپر جو تاریخ مبارک ہے وہ 1206 ہجری ہے، یہ ساری گولڈ کی ہے۔ اور اسی طرح یہ قندیل مبارک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی ہے، اور اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 1225 ہجری ہے۔ اسی طرح یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی قندیل مبارک ہے، اور اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 1211 ہجری ہے۔ اور یہ جس کارپٹ پہ اس وقت میں موجود ہوں یہ کعبہ کے اندر کا کارپٹ ہے، جو کعبہ شریف کی عمارت کے اندر مہمان جاتے ہیں وہ نوافل ادا کرتے ہیں، یہ وہ کارپٹ ہے۔ اور یہ خوش قسمت وہ کارپٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر کا ہے، اور یہ 40 سال اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر گزارے۔ اسی طرح میرے پاس یہ برتن ہے، یہ کعبے کے اندر کا برتن ہے۔ کعبے کے اندر کچھ برتن لٹکائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک برتن یہ ہے جو کہ شاید 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ کعبہ کے اندر رہا۔ یہ میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں، جو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں۔ یہ مجھے کچھ ان سعودی گورنمنٹ نے ہی مہربانی کی، عطا کی۔ اس کے اندر کافی ساری مہر نبوت ہیں، اور کچھ اشرفیاں ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سونے اور چاندی کی ہیں، گولڈ اینڈ سلور ہے، تو یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اس کے اندر کچھ 20 ہجری کی ہیں، کوئی 22 ہجری کی ہیں، اسی طرح ہجری سن کی ہیں، اور اس کی نسبت جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ اور یہ پھر اسی طرح غلاف کعبہ ہے، یہ قندیل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی قندیل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غلاف کعبہ ہے، قندیل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے اوپر جو تاریخ کندہ ہے وہ 1230 ہجری ہے۔ یہ بھی قندیل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر بھی جو تاریخ ہے وہ 1230 ہجری ہے۔ یہ بھی قندیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر بھی جو تاریخ ہے وہ 1230 ہجری ہے۔ اسی طرح یہ بھی قندیل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 1242 ہجری ہے۔ اسی طرح یہ بھی قندیل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 1230 ہجری ہے۔ اور یہ جو ہے وہ قندیل کعبہ ہے، کعبہ شریف کی قندیل ہے، اور یہ ماشاءاللہ مجھے میرے مہربان میاں طاہر یعقوب صاحب نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک مجھے پیش کیا، ان کا بہت میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نیک مقاصد کے لیے اس گوشہ درود کو بنایا گیا ہے، اللہ پاک اس کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اور یہاں آنے والے جو لوگ ہیں
وہ اسی طرح شفا پاتے رہیں، اس نسبت کیجیے، نسبت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت کعبہ شریف کی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو شفا یاب کرے اور میری آخرت اچھی کرے، آمین ثم آمین۔